عطا کر دیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے، اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ انتہائی ذوی الاحتشام عالی مرتبہ حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر محبت و عقیدت بھرا درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس جمعۃ المبارک کی پاکیزہ حاضری کا صدقہ اپنے عذاب اور اپنی گرفت سے محفوظ فرمائے۔ احباب گرامی، ماہ رمضان المبارک شریف کی آمد ہے، یہ یوں سمجھیں شعبان المعظم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا موسم بہار ہے۔ نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے کے اندر اتنا روزوں کا اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنی میرے نبی اس شعبان کے مہینے میں اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں غریب نواز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرض تو رمضان کے روزے ہیں، شعبان کے اندر آپ اتنی کیوں کثرت کے ساتھ اہتمام فرماتے ہیں؟ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا رب کی ساری مخلوقات کا معاملات اس شعبان کی 15ویں رات کو لکھے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے جب میرے معاملات لکھے جائیں یا تو میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں یا روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ عوام کی ذی وقار، یہ روزہ نبوت کے 15ویں سال 10 شوال المکرم سن 2 ہجری کو فرض ہوا۔ ابتدا کے اندر صرف اور صرف سال کے اندر ایک روزہ فرض تھا، اور وہ کون سا تھا؟ یوم عاشورہ، 10 محرم الحرام شریف والے دن ایک روزہ فرض تھا۔ یہ ابتدا کی بات ہے، نبی علیہ السلام کے دور کی بات نہیں ہے، یہ جناب آدم علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ یوم عاشورہ 10 محرم کو صرف ایک روزہ رکھ لو، وہ فرض تھا۔
ہر عاقل بالغ مسلمان مکلف پر اس کے علاوہ 11 مہینے 28 یا 29 دن کوئی روزہ فرض کسی بندے پر نہیں تھا۔ معاملہ چلتا رہا، یہ یوم عاشورہ کا روزے کا جو حکم تھا یہ منسوخ ہو گیا۔ اب مالک نے حکم فرمایا کہ ہر مہینے کے اندر تم نے ایام تشریق کے روزے رکھنے ہیں۔ ایام تشریق کہتے ہیں ہر اسلامی مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے دن کو یہ 3 روزے ایام تشریق کے کہے جاتے ہیں۔ فرمایا ہر مہینے کی ان 3 دنوں کے اندر روزے رکھنے ہیں، تمہارے اوپر فرض ہیں۔ اس کے علاوہ پورے سال کے اندر کسی مہینے کی کسی اور تاریخ کا کوئی روزہ فرض نہیں تھا۔ وقت چلتا رہا، ایک ایسا وقت بھی آیا اللہ تبارک و تعالی نے ایام تشریق کے روزے بھی منسوخ فرما دیے۔ اب مالک نے ارشاد گرامی فرمایا تم نے اس طرح کرو، سال کے بعد رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ کون سے؟ ابھی یہ پیچھے کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مبارک شروع نہیں ہوا۔ سب سے پہلے یوم عاشورہ، اب یہ حکم ختم ہوا تو ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ ان ہر مہینے کی 3 روزے فرض۔ اب وقت آیا کہ یہ حکم بھی ختم ہو گیا، اب یہ حکم آ گیا کہ سال کے بعد صرف 1 مہینہ رمضان المبارک کا فرمایا تم نے روزے رکھنے ہیں، باقی 11 مہینوں میں تم پر روزے فرض نہیں ہیں۔ اب آپ گرامی جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو مالک نے یہ اختیار عطا فرما دیا تمہاری مرضی روزے رکھو، تمہاری مرضی ہٹے گٹے ہونے کے باوجود روزوں کا فدیہ ادا کرو۔ میں ہوں، آپ ہیں، نوجوان ہیں، پہلوان ہو، کوئی بندہ بھی ہو، یہ شروع کے اندر حکم تھا رمضان کے روزے فرض ہیں، اب یہ لازمی نہیں ہے کہ روزے ہی رکھنے ہیں، تمہاری مرضی روزے رکھو، تمہاری مرضی روزے نہ رکھ کر روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کر دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ فدیہ کیا تھا؟ ہر روزے کے بدلے میں 2.25 سیر گندم یا 2.25 سیر جو، وہ جنس کی صورت میں یا قیمت کی صورت میں تم ہر روزے کے بدلے میں یہ جنس یا اس کی قیمت ادا کرتے جاؤ، تمہارے سر سے روزے کا فریضہ جو تھا وہ یوں سمجھو کہ ادا ہو گیا۔ اب آپ گرامی یہ معاملہ بھی چلتا رہا، پھر مالک مولا نے یہ حکم منسوخ فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ اختیار فرمایا، مالک نے اختیار فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اب تم نے اس طرح کرنا ہے، شام کو روزہ کھولنا ہے، جو ہی سورج غروب ہوگا سورج تم نے روزہ کھول کر روزہ رکھنا کب ہے؟ یہ جو آج ہمارے ہاں یہ ہے کہ صبح سحری کے وقت اٹھتے ہیں، یہ نہیں تھا۔ فرمایا تم جب تک شام کو جاگتے رہو تو تم کھاتے پیتے رہو، جب تم سو گئے نیند آ گئی یوں سمجھ لو تمہارا روزہ شروع ہو گیا۔ اب کسی کو نیند آ جائے 8 بجے، کسی کو نیند آ جائے 10 بجے، کسی کو رات کو 1 بجے آئے، جب کبھی بھی کوئی سو جائے نیند جو ہی آئے گی اب اس کا اگلا روزہ شروع ہو جائے گا، چاہے جائے کہ رات کو 8 بجے سوئے، رات بھی پوری روزے کی حالت میں، اگلا دن بھی پورا روزے کی حالت میں۔ یہ مالک مولا نے شروع کے اندر ہمارے اوپر احکام فرض فرمائے۔ اب یہ دور محمد شروع ہو گیا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات ہے۔ اب آپ گرامی یہ معاملہ بھی چلتا رہا، ایک ایسا معاملہ آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا حضرت سرما، صاد را میم ہا، سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جناب والا سارا دن مزدوری کرتے رہے، مزدوری کر کے شام کو آئے، تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، گھر والوں کو کہا کہ تم اس طرح کرو، میں نے روزہ کھول لیا ہے، تم کھانا پکاؤ اور میں بس بیٹھا ہوں ٹیک لگا کے۔ انہوں نے تھوڑی دیر ٹیک لگائی، سارے دن کی تھکاوٹ بھی تھی، بھوک کی بھی شدت تھی، ٹیک لگائی تو نیند آ گئی۔ اب کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی تو شریعت کا حکم تھا کہ سونے کے بعد روزہ شروع ہو گیا ہے۔ اب ایک طرف تو پچھلے روزے کی مار تھی، سارے دن کی تھکاوٹ تھی، اور اب دوسرا روزہ بغیر کھائے پیے شروع ہو گیا ہے۔
جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا. کیا؟ میرے مالک نے ارشاد گرامی فرمایا کہ آپ اس طرح کرو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. آگے چل کر میرے مالک ارشاد گرامی فرماتا ہے کہ الابیض من الخیط الاسود الی الفجر. میرے مالک نے ارشاد گرامی فرمایا جب تک جناب والا سیاہی کا ڈورا سفیدی کے ڈورے سے نکلتا نہیں فجر تک تو یہ تمہارے لیے روزے کا وقت ہے. کیا مطلب؟ جب تک سورج اپنا جب تک یہ طلوع آفتاب سے پہلے سحری کا جو وقت ہے جسے ہم صبح صادق کہتے ہیں جب تک وہ ٹائم نہ آئے ساری رات کھاتے پیتے رہو. میں محمد کے غلاموں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. میرے مالک کا پیار دیکھیں بندوں کے ساتھ. اچھا اب یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ساری رات کھاتے رہو. ٹھیک ہو گیا جناب. اب یہ ذہن کے اندر رکھیں جو ہی سورج غروب ہوتا تھا روزہ کھولتے تھے حضرات. اب یہ تو آسانی ہو گئی نا. سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک ساری رات تم کھا پی سکتے ہو. تم جاگتے ہوئے کھا پی سکتے ہو, سو گئے ہو, آنکھ کھلی ہے آدھی رات کو پھر بھی کھا پی سکتے ہو. لیکن یہ حکم تھا کہ تم جو شادی شدہ حضرات ہو اپنی بیویوں کے قریب رات کو نہیں جا سکتے. تمہارے لیے جانا حرام ہے. تمہارے لیے جانا کیا ہے جی؟ حرام ہے. اب وقت گزرتا رہا سارے صحابہ نے پابندی فرمائی خبردار دن کو روزہ ہے اور رات کو جو ہی جناب والا روزہ کھلتا ہے کھانے پینے کی اجازت ہے لیکن پورے کا پورا مہینہ اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت. رات کو حکم تھا جانا نہیں ہے, دن کو روزہ ہے روزے کی حالت میں جانا جائز نہیں ہے. وقت ایسا آیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس صحابی جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سارے کے سارے صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں. لیکن فاروق اعظم تیری عظمت پہ قربان جائیں یہ میرے نبی کے مرید نہیں ہیں بلکہ تمہارے اور میرے نبی کی مراد ہیں. کیا ہیں؟ مراد ہیں. باقی جتنے صحابی ہیں وہ آئے ہیں لیکن فاروق اعظم آئے نہیں بلکہ منگوائے گئے ہیں. کیا؟ منگوائے گئے ہیں. میرے نبی نے سمار کا دن تھا, ہاتھ اٹھائے اللہم اید الاسلام بے عمر ابن الخطاب, آئے بے عمر ابن ہشام. مالک و مولا اس دھرتی پر دو عمر ہیں, ایک عمر بن خطاب ہے دوسرا عمر بن ہشام ہے. مالک جو تجھے پیارا ہو وہ مجھے عطا فرما دے. عمر بن خطاب پیارا ہے تو وہ مجھے دے دے. عمر بن ہشام جو ابو جہل تھا اگر وہ پیارا ہے تو وہ عطا فرما دے. تھے دونوں کافر, تھے دونوں بولو تھے دونوں 37 سال کی عمر ہے. سمار کا دن, حضرت عمر کی عمر پاک 37 سال کی تھی. سمار کا دن ہے. میرے نبی نے دعا فرمائی. منگل کا دن گزرا, بدھ کا دن گزرا, جمعرات کا دن ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تیری بہن نے اور تیرے بہنوئی حضرت جناب صہیب رضی اللہ عنہ انہوں نے کلمہ پال لیا ہے. فاروق اعظم نے ارشاد گرامی فرمایا میں زمانے کو بتاتا ہوں خبردار دین کے قریب نہیں جانا. اور میری ماں کی بیٹی نے کلمہ پال لیا ہے, آج اگر میں اس کا سر تن سے جدا نہ کروں مجھے خطاب کا بیٹا نہ کہنا. کفار نے لالچ دی کہ جو محمد کا سر لے کر آئے گا معاذ اللہ استغفر اللہ اس کو 100 سرخ قیمتی اونٹ ہر طرح کے سامان اور ہیرو سے لد کر ہم اس کے حوالے کر دیں گے. اتنا بڑا انعام کیا. فاروق اعظم اٹھے, کہا میں لے کے آؤں گا محمد عربی کا سر تن سے جدا کر کے میں لے کے آؤں گا. لیکن فاروق اعظم کو نہیں پتا تھا جو جاتا ہے جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہی رہتا ہے. جو میرے نبی کے دربار میں جاتا ہے ناکام سوچ لے کر جو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نبی علیہ السلام کے در کا غلام بن کے رہ جاتا ہے. گلے کے اندر تلوار لٹکائی, زہر کے اندر آلود کی, زہر سے ڈبو کر تلوار گلے کے اندر لٹکا کے پورے سینہ چوری کے ساتھ آ رہے ہیں. کسی نے صحابی نے پوچھا کیا کدھر جا رہے ہو؟ کہا محمد کا سر لینے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو, پہلے اپنے گھر کی خبر لو. تم محمد کا سر لینے والے آئے ہو, میرے نبی کا نہیں پتا. رب کائنات نے قرآن میں فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی,
پیارے حبیب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم نے ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے آپ کو زیادہ مقام عطا فرما دیا ہے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہر آئندہ زمانہ پچھلے زمانے سے زیادہ عزتوں والا ہوگا، یہ مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ محمد تیری نبوت کا کل بھی چرچا تھا اور آج بھی چرچا ہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے جو سمت تھی قبلہ کی وہ جناب والا تبدیل ہو گئی۔ پہلے میں جا رہا تھا نبی علیہ السلام کے پاس کہ معاذ اللہ اس چراغ کو ہم نے ہمیشہ کے لیے گول کر دینا ہے، تو میری غیرت کو مزید جگایا گیا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ کہتے ہیں میں اپنی بہن کے گھر گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، گرجدار آواز میں کہا خبردار دروازہ کھولو۔ تو کہتے ہیں حضرت نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت فاروق اعظم کی بہن کو اور آپ کے بہنوئی کو قرآن کی تلاوت سکھا رہے تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ فاروق اعظم آ گئے ہیں اور پوری جارحانہ انداز میں آئے ہیں، انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا دروازہ کھولو، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے کہا ضمانت دو، کہا جس کریم رب کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی کا واسطہ دیتا ہوں، دروازہ کھولو۔ بہن نے دروازہ کھولا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جو معلم صحابہ بن کے آئے تھے، جو ان کو قرآن کی تلاوت سکھا رہے تھے، وہ چھپ گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے آ کر اپنی بہن کو اور اپنی بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، لہو لہان ہو گئے۔ بہن سے پوچھا کلمہ چھوڑتی ہو یا جان کی بازی تم ہار جاؤ گی؟ کہا عمر تو میرا سگا بھائی ہے، جان تیرے حوالے ہے، ایمان محمد کے حوالے ہے۔ یہ جان کا تو دشمن بن سکتا ہے، میرے سینے سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ میں نے جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے نا، زمانہ تبدیل ہو سکتا ہے، سورج ادھر سے ادھر کو نکل سکتا ہے، میں نے محمد کا دامن پکڑ لیا ہے، قیامت آ سکتی ہے، محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، رسول اللہ کا دامن ہے نہیں چھوڑ سکتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد گرامی فرمایا اچھا مجھے بھی قرآن سناؤ، مجھے بھی قرآن پڑھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، پلید لوگ قرآن نہیں پڑھتے، پلید ناپاک قرآن نہیں پڑھتے، کیونکہ قرآن کا 14 صدیوں سے فیصلہ ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ فرمایا جس نے بھی پڑھنا تو دور کی بات ہے، جس نے قرآن کو ہاتھ لگانا ہو وہ پاک ہو، پہلے کیا ہو؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن پڑھنا بھی ہے اور قرآن پکڑنا بھی ہے۔ بہن نے کہا نہیں تم پلید ہو، پہلے پاک ہو۔ وہ حضرت فاروق اعظم تشریف لے گئے، غسل کیا، وضو کیا، کہا پاک ہو گیا ہوں۔ بہن کہتی ہے باہر سے پاک ہو، اندر بھی پاک کرو۔ باہر سے تو پاک ہو گئے ہو نا، غسل کر لیا، وضو کر لیا ہے، اپنا من کی دنیا کو صاف کرو، اندر کے باطن کو صاف کرو۔ جب تک اندر سے نفرت نہیں ختم ہوگی، اندر سے کدورت ختم نہیں ہوگی، محمد کے بارے میں جو نفرتیں لے کر آئے ہو، جب تک سینہ صاف نہیں ہوگا، رسول اللہ کے سینے پر نازل ہونے والا قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ حضرت فاروق اعظم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، مالک مولا مہربانی فرما، قرآن کی تلاوت کی، باہر نکلے۔ سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور اپنا سینے کے اندر نبی علیہ السلام کا پیار پیدا ہوا، لیکن انداز نہ بدلا، انداز نہ بدلا۔ حضرت فاروق اعظم بوسی سینہ چوری کے ساتھ جناب والا گلے کے اندر تلوار لٹکا کر میان سے نکال کر نبی علیہ السلام کے قریب پہنچے۔ دار ارقم کے اندر، مکہ شریف کے اندر حضرت امیر حمزہ میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا سید الشہداء، جن کی قبر کے اوپر نبی علیہ السلام ہر سال 10 محرم الحرام کے دن جاتے تھے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے تھے میرے وفادار چچا تم پر سلامتی ہو۔ معلوم ہوا قبروں پر جانا میرے نبی کی سنت ہے، قبروں پر جانا کیا ہے؟ نبی کی۔ اور یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے والخلفاء الاربعۃ ہکذا، جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے قبرستان کے اندر حضرت امیر حمزہ کی قبر کے اوپر تمہارے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال کے بعد جاتے تھے، جب صدیق اکبر امیر المومنین بنے، فرمایا میرے نبی جاتے تھے میں بھی جاؤں گا۔
फारूक आजम बने अमीरुल मोमिनीन, फरमाया मेरे नबी जाते थे मैं भी जाऊंगा। उस्मान गनी बने, फरमाया मेरे नबी जाते मैं भी जाऊंगा। मौला अली फरमाते हैं तुम जाते हो मैं क्यों ना जाऊं कब्रिस्तान। तो हम भी आज यही कहते हैं, तुम कहते हो कब्र वालों के पास क्या लेने जाते हो, दाते बाबे के पास क्या लेने जाते हो। मैंने कहा दाता तो बड़ा दरबार है ना, हम इस लद्दे वाली कब्रिस्तान के अंदर मुर्दों के पास जाके कहते हैं ऐ नबी के वफादारो तुम पर सलामती हो। अल्लाह फरमाता है तुम उसके लिए दुआए मगफरत करो, मैं अर्श का रहमान उनकी बख्शिश फरमा दूंगा। आका करीम अलैहिस्सलाम की जात बरकत के गुलामों, बात बहुत दूर चली गई। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला जब करीब पहुंचे दरवाजे के, हजरत अमीर हमजा अलर्ट हो गए। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की बारगाह में अर्ज करते हैं और नबी अलैहिस्सलाम को अंदर जाके कहते हैं या रसूलल्लाह आज लगता है उमर बड़े गलत इरादे से आ रहे हैं, क्योंकि उनका अंदाज बता रहा है। अब जो लोग कहते हैं नबी को क्या पता कल क्या होने वाला है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद गिरामी फरमाया चचा अमीर हमजा परेशान ना हो, उमर अच्छे इरादे से आ रहा है। उमर बोलो बोलो उमर अच्छे इरादे से आ रहा है। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब वो दरवाजे के ऊपर आए, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने अंदर जाना है। अमीर हमजा कहते हैं खबरदार गलत इरादे से आए हो तो तेरा सर तन से जुदा होगा, मेरा नबी हमेशा रहेगा, मेरा नबी हमेशा रहेगा। अगर तू गलत इरादे से आया है उमर तेरा सर जुदा हो सकता है, मेरा नबी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मैंने अंदर जाना है, जैसे भी जाने दोगे। नबी अलैहिस्सलाम ये उन दोनों की ना थोड़ी गर्म बहस हो गई, एक दूसरे के साथ तकरार हो गया, थोड़ा तल्ख मिजाजी के साथ नबी अलैहिस्सलाम तक शोर पहुंचा। मेरे नबी ने फरमाया क्या वजह है, फरमाया उमर आ गया है। उमर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद गिरामी फरमाया तुम्हें नहीं पता उमर का माना क्या होता है, बोलो उमर का माना क्या होता है। आज हम पूछते यार तेरी उम्र कितनी है, क्या मतलब तेरी जिंदगी कितने सालों में पहुंच गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें नहीं पता उमर का माना क्या होता है, या रसूल अल्लाह उमर का माना जिंदगी होता है। हुजूर ने फरमाया फिर जिंदगी को आने दो ना, जिंदगी को, क्योंकि मेरे नबी ने दुआ फरमाई थी अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम, मेरे मालिक मौला इस्लाम को बुलंदी अता फरमा, और वो जिंदगी के जरिए उमर के जरिए, उमर जिंदगी जैसे जिंदगी को मेरे नबी ने 2 दिन पहले मांगा था रब ने अता फरमा दिया। नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे हजरत उमर पाक रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद गिरामी फरमाया उमर कैसे आए हो। अब पैंतरा बदल दिया, पैंतरा क्योंकि अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैसे आए हो, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ने आया हूं। क्या कलमा पढ़ने आया हूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कलमा पढ़ने जाता है वो तलवार लेके जाता है। या रसूल अल्लाह आया किसी और इरादे से था, लेकिन रास्ते में प्रोग्राम तब्दील हो गया है। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा वजह, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बहन ने जो कलमा पढ़ा है ना, उन्होंने वो कुरान की ऐसी दर्द के साथ कुरान की तिलावत की है, या रसूल अल्लाह आप पर नाजिल होने वाले कुरान ने उमर की दिल की जो सख्तियां थी पहाड़ों से भी ज्यादा थी, लेकिन कुरान ने ऐसा असर किया वो सारी की सारी सख्तियां खत्म हो चुकी हैं। उमर कल दुश्मन था, आज मोहम्मद का नौकर बन गया है। ये कुरान का असर है। आज हम अपने बच्चों को मस्जिदों के अंदर क्यों भेजते हैं, मदरसों के अंदर क्यों भेजते हैं, महीने महीने लग जाते हैं, 6-6 महीने के बाद बच्चे वापस आते हैं। क्या बच्चे सानू प्यारे नहीं लगते, बोलो चंगे नहीं लगते सानू। अगर चंगे नहीं लगते तो मेहनत क्यों हो जाने हैं। औलाद चंगी होती है, औलाद अपने वालिदैन की आंखों का तारा होते हैं, लेकिन कुरान एक ऐसी दौलत लाजिवाल है जो कुरान पढ़ते हैं फिर हम कहते हैं कि जनाब वाला तुम कुरान पढ़ते रहो, हम अपनी इज्जतें भी लुटाते रहेंगे, अपना माल भी कुरान पर लुटाते रहेंगे। अब आबे गिरामी नबी अलैहिस्सलाम ने शाबानुल मुअज्जम शरीफ के आखिरी दिन खुतबा इरशाद गिरामी फरमाया सहाबा इकराम को। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद गिरामी फरमाया सहाबा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया सारे सहाबा नु इकट्ठा करो,
آج میں تھوڑے نال خطاب فرمانے کی کرنے خطاب فرمانے بیان کرنے حضرات جس ٹائم مسجد نبوی شریف دے ممبر دے بیان بہ کے خطاب کرن والے زہرا دے بابا ہون حسین دے نانا صدیق اکبر دے نبی فاروق اعظم دے نبی عثمان و علی دے جناب والا سسر پاک اور سنا والے حضرات سلمان فارسی جناب حضرت بلال صداقت تاجدار صدیق اکبر خدا کی عزت کی قسم خدا کی رحمت جو ہے نا وہ انوار و تجلیات کی صورت میں نازل ہو رہی ہو یہ ایسا ہے کہ نہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا صحابہ بات یہ ہے کہ یا ایھا الناس قد ظلکم شہر عظیم فرمایا صحابہ یہ شعبان المعظم کی آج آخری دن ہے کل رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا حکم ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تمہارے اوپر بڑی عزتوں والا مہینہ تشریف لا رہا ہے یا رسول اللہ ہم کیا کریں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تیاری کرو کیا کرو تیاری کرو یا رسول اللہ کس چیز کی فرمایا تمہیں نہیں پتا فی ہے لیلۃ خیر من الف شہر فرمایا اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات بھی ہے جو ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے کہ ایک طرف تو 1000 مہینوں کی عبادت 1000 مہینوں کی قرآن کی تلاوت 1000 مہینوں کے حج 1000 مہینوں کی زکاتیں 1000 مہینوں کی نفل صدقات 1000 مہینوں کی زندگیوں کے فیصلے اور ایک طرف ایک لیلۃ القدر ہو فرمایا رب نے وہ مجھے عطا فرمائی ہے اسے ایک رات کا مقام کہیں زیادہ ہے اسے ایک رات کا مقام کیا ہے جناب زیادہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا نبشرکم قد جاءکم رمضان الشہر مبارک نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں مبارک دیتا ہوں بڑے خوش نصیب ہو مالک نے تھانوں ماہ رمضان عطا فرمایا ہے مبارک بات چنگی چیز ہوندی کہ ماڑی چیز ہے بولو اگر خدا نہ خاصا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ سارے اتنے چلیے چلو یار جناب تھوڑا ایکسیڈنٹ ہویا جی تھانوں مبارک ہوئے ایویں ہوندے تے انہوں نے جناب والا ساڑھے نال ہے سر او کرنا جرا نواز شریف نال ہی نہیں ہونا ایویں ہے کہ نہیں کسی کا بندہ مر جاتا سی کہ جناب تھانوں مبارک ہوئے اس طرح تو نہیں ہوتا نا وہ خوشی دے موقع تے ہونا نا کسی کا بیٹا ہویا بیٹی ہوئی رب نے رحمت دیتی یا نعمت دیتی اسی جا کے کہنے ہیں اور پرا جی تھانوں مبارک ہوئے مالک نے تھانوں رحمت عطا فرمائی ہے اللہ نے تھانوں نعمت نصیب فرمائی ہے مسجد اگر بندی پئی ہے خوبصورت بن گئی ہے اسی آ کے مسجد دے انتظامیہ نو کہنے او جناب تھانوں مبارک ہوئے تھوڑے پنڈ دی مسجد بڑی سونی ہے ہیں اگر سنا والے تھوڑے ورگے نیک لوگ ہون جڑی محبت نہ رب دا قرآن تے نبی دا فرمان سنن آن والے لوگوں نے کہنا یار تانوں بڑی مبارک ہوئے تسی جناب والا شعر و شاعری والے نہیں اللہ دے قرآن تے نبی دا فرمان سنا والے لوگ ہو نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا نبشرکم قد جاءکم رمضان فرمایا تمہیں مبارک ہو صحابہ تمہارے اندر رمضان آ گیا ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر نا ایک ایسا لمحہ آیا 2 بندے حضور کے پاس اکٹھے آ گئے کتنے بندے وہ کافر سن انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا ہے میرے نبی نے دامن کرم پھیلایا انہوں نے پناہ لے لی ہمیشہ واسطے درجے عزت رحمتہ ان وقت گزرتا گیا وہ صحابی بن گئے ایک ایسا لمحہ آیا کہ ایک انہوں دے وچوں نا وہ بہت زیادہ عبادت گزار سن نماز پوریاں روزے پورے حج پورے زکات پوری صدقہ خیرات حقوق اللہ حقوق العباد ہمسایاں دا خیال ہر طرح دے معاملات دے اندر وہ ایک صحابی دوسرے تو ودھ کے کام کردا سی تے جڑا صحابی انہاں 2 دے وچوں صحابی سارے جنتی نے صحابی سارے لیکن انہاں 2 دے وچوں ایک بہت زیادہ عبادت کردا سی ایک جنگ دا موقع آیا نبی علیہ السلام تشریف لے کے گئے نال لے گئے اتھے اور صحابی گئے تے شہید ہو گئے جڑے دوسرے صحابی سن جڑے کچھ قدر عبادت معاملات دے وچ اس صحابی دی بنسبت سست سن وہ بچ گئے دوسرے جڑے زیادہ عبادت گزار سن وہ شہید ہو گئے جنگ ختم ہو گئی واپس آ گئے
کہ ایک سال دا عرصہ گزرا تو جڑے دوسرے صحابی سن وہ فوت ہو گئے۔ ان نسائی شریف کتاب ہے سیاست حدیث پاک ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے حدیث پاک دراوی بہت دلچسپ حدیث پاک۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات برکات دے غلامو، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ سال بعد اس دوسرے صحابی دا بھی وصال ہو گیا۔ جدن انہوں دا وصال ہویا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں ایک رات ستا سا، میں نے خواب آیا کہ میں جنت دے دروازے دے پہنچ گیا، جنت دے دروازے دے۔ فرمایا جس سے میں جنت دروازے پہنچا اچانک دیکھ میرے اگے وہ دونوں صحابی جرا ایک جنت اپنے جنگ دے شہید ہویا سی، دوسرا صحابی جو سی وہ ایک سال بعد فوت ہویا سی، وہ فرمایا میرے جان تو پہلے جنت دروازے کھڑے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری ہے، فخرج من الجنہ، جنت وچ جڑا جنت گیٹ کیپر سی دروگا جنت جندا نام رضوان ہے، وہ باہر آیا، انہیں اس صحابی دا ہاتھ پھڑ کے جنت لے گیا جڑا صحابی ایک سال بعد فوت ہوئے۔ میں سمجھ آ رہی ہے حدیث پاک دی؟ جڑا صحابی ایک سال بعد فوت ہوئے سن انہوں جنت وچ پھڑ کے پہلے لے گئے، اور تھوڑی دیر گزری تے واپس آ گئے، اور جڑا صحابی ایک سال پہلے جنگ دے اندر شہید ہوئے سن وہ دروگا جنت اون دا ہاتھ پھڑ کے انہوں جنت لے گئے۔ کہندے نے تھوڑی دیر بعد واپس آئے، مینوں کہندے نے علم یعنی لاکا بادو، کہندے نے طلحہ بن عبید اللہ تسی واپس چلے جاؤ، اجے تھوڑا داخلہ بند ہے، تھوڑا داخلہ تسی جنت وچ کیوں؟ حضرت طلحہ فرماندے نے میں زندہ سا، میں نے اپنے گھر دے وچ ستا سا، میں خواب ویکھیا او دونوں صحابی فوت ہو گئے سن، ایک شہید تے ایک اپنے طبی موت، میں جے زندہ بندہ ڈائریکٹ جنت جا نہیں سکتا سوائے انبیاء دے۔ لیکن حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میرا خواب ختم ہویا نا، فیحدث الناس، فرماندے نے میں سویرے اٹھیا تو میں سارے لوگوں نے دسن لگ پیا، اور لوگوں اج مینوں بڑی لجپال خواب آئی ہے، مینوں کمال دی خواب آیا، میں ستا میں جنت وچ ہو کے آیا، جنت دروازے پہنچا، او جڑے سارے دو یار سن حضور دے صحابی سارے کلاس فیلو او جناب والا ہوئے، ایک نو پہلے جنت فرشتہ پہلے پھڑ کے جنت لے گیا، دوسرے نو اپنا دوبارہ لے گیا، تے جناب مینوں انہوں نے کہا کہ اجے تیرا ٹائم نہیں ہویا، اجے تھانوں موت نہیں آئی، موت بعد قبر تو بعد حشر دے وچ سارے فیصلے ہونے نے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں کروں باہر نکلا تے ہر بندے نوں دسن لگ پیا، او شور پہ گیا یار کمال عجیب خواب ہے، چلدے خبر پہنچی غمخوار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا طلحہ نو بلاؤ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہندے کہ میں آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ عالی اندر پہنچا، حضور علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا صحابہ اس خواب پر تم کیوں تعجب کرتے ہو؟ کیا تعجب ہے تمہیں؟ یا رسول اللہ تعجب ہے یہ کہ خواب ہے، خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد گرامی فرمایا بکیاں دے باقی سارے لوگوں دے خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ دا خواب سچا ہے، انہاں دا خواب ہے۔ کریم آقا علیہ السلام دی ذات برکات دی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تعجب اس چیز ہے کہ جیڑا بندہ انہاں دونوں نے ایک دن ہی کلمہ پڑھیا سی، ایک دن ایک کلمے دے وچ اسلام لائے قبول کیتا مسلمان ہوئے، جیڑا صحابی انہاں دو دے وچوں جنگ دے وچ شہید ہوئے، انہاں دونوں دے وچوں زیادہ عبادت گزار، نمازاں بھی زیادہ، روزے بھی زیادہ، حج زکات صدقہ خیرات ہمسایاں دے حقوق سارے معاملات وچ اگے سی، وہ شہید بھی ہویا ہے لیکن جنت وچ او بعد وچ گیا ہے، تے جیڑا سست سی او پہلے۔ یا رسول اللہ سانوں اس چیز تعجب ہے کہ جڑا زیادہ سال بعد گزرا، جڑا سال بعد زندہ رہی ہے، انہیں سال دے نمازاں روزے حج زکات سب کچھ کیتا ہے، لیکن ان دے باوجود عبادت وچ بڑے سست سی۔ جڑا زیادہ ماہر تے تجربہ کار تے چلاک تے عبادت وچ بڑا اگے سی، او باہر تے اپنا او بعد دے وچ تے جڑا سست ہے او جنت وچ پہلے۔ یا رسول اللہ اس چیز دی سان سمجھ نہیں آندی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا تھانوں نہیں پتہ، اس رات دا تھانوں نہیں پتا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ اندر عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سانو ارشاد گرامی فرماؤ وجہ کیے؟
آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا وَأَدْرَكَ رمضان، فرمایا جڑا صحابی 1 سال بعد فوت ہویا سی تھانوں نہیں پتا، اور جڑا بعد جو انہیں 1 سال گزاریا سی اس سال دے وچ انہیں رمضان دا مہینہ پایا سی۔ کیا رمضان دا مہینہ؟ یا رسول اللہ رمضان دا مہینہ تے وہ بھی پا گیا ہے۔ فرمایا جدن تک کٹھے سن وہ سارے رمضان برابر دے گزرے نے، کیونکہ کلمہ ایک دن ہی پڑھیا سی۔ جدن تک وہ شہید ہوئے سن، جدن وہ شہید ہوئے نے ادن تک رمضان بھی برابر، قرآن بھی برابر، اسلام بھی برابر، نماز بھی برابر، لیکن وہ شہید ہو گئے نے، شہید ہون تو 1 سال بعد زندہ رہنے، انہیں رمضان نہیں پایا، 1 رمضان انہیں ود پایا ہے۔ وَأَدْرَكَ رمضان فَصَامَ وَصَلَّى، فرمایا رمضان بھی پاتا ہے، اس رمضان دے وچ نمازاں بھی سارے پڑھے نے، وَصَامَ میرے نبی نے فرمایا انہیں رمضان دے روزے بھی سارے رکھے، رمضان دے روزے بھی۔ معلوم ہوا جڑا بندہ رمضان دا حیا کرے اللہ جنت داخلہ پہلے عطا فرماندا ہے، اللہ جنت میں داخلہ پہلے عطا فرماندا ہے۔ تے حضرات گرامی ہن آمد رمضان ہے، بس اے ماشاءاللہ سوار شامی تقریباً تراویح ہو جانی ہے، منگل والے دن انشاءاللہ تعالی پہلا روزہ ہونے، جدن کوئی مہمان آندا ہے اسی پہلے تیاری کرنے کہ نہیں کرتے؟ بولو کہ جناب کرن دی صفائی کرو، اے جناب والا اے جالا یہ وہ کٹا فلاں فلاں سارے معاملات ترتیب دینے ہیں نا، کہ جناب مہمان آ رہے نے کو کل کو اے نہ کہن جناب اے تے بڑے جناب والا مارے لوگ نے تے گھٹیا نے، انہوں صفائی دا پتہ نہیں، ماحول دا پتہ نہیں، معاشرے تے رہن دا پتہ بھی نہیں، ایک بندہ آئے تے ان دی خاطر کنی کاروائیاں ہوندیاں نے، لیکن جدن آندا ہی رمضان رب دا مہمان ہے تے سانو چاہیے کہ جناب اسی اپنے کرن بھی صاف کریے، اپنی ٹی وی بند کر دئیے، اسی وی سی آر بند کر دئیے، اپنے موبائل دے وچ جننے گانے فلماں اے سارے ڈرامے بازانے غلط نمبر غلط رابطے سارے ماحول ختم کر کے ظاہر بھی صاف کر کے اندر باطن بھی صاف کر کے رمضان دا جو ہی پہلا دن آنے اسی مسجد تے وچ ڈیرا لا لئیے تاکہ لوگوں نے پتہ چلے اے محمد دا غلام ہے، اسی رات قرآن دی تلاوت قبلہ کو نہیں سنیے، اور دن اسی جناب والا روزہ رکھیے، اور پھر پورے ماہ رمضان در اسی سوچ رہیے اس زبان تو جھوٹ بھی نہیں بولنا، اسی دکان تے بیٹھ کے ناجائز قسم بھی نہیں چکنا، اسی عدالت جا کے 200 روپے لے کے ناجائز قسم بھی نہیں چکنی، اسی چوکی تے جا کے یا تھانے تے جا کے کسی دے خلاف ناجائز گواہی بھی نہیں دینی، ساڑھے سیر تو لے کے پیروں تک ایک ایک حرکت دسے رمضان آ گیا تے محمد غلام بھی آ گئے نے۔ کی خیال ہے یہ ہونا چاہیے جی؟ اور یہ تھوڑا پتا ہے کہ مالک نیتا نو دے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، مالک نے فرمایا نہ میں تھوڑے شکلوں نو ویدا، نہ میں تھوڑے جسم دے قد و قاد نو ویدا، نہ مینوں ضرورت ہے، میری طاقت دے اگے کوئی ہے نہیں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، مالک نے فرمایا ہے کوئی اللہ کے برابر میں حاکم؟ فرمایا وہ سارے حاکموں سے سارے سرداروں سے بڑا سردار ہے، تے مالک سارے نیتا نو ویدا ہے۔ اگر مثال طور پر لوگوں کے سامنے اسی منہ بند کر لیا کر جا کے بند کمرے میں، کچھ لوگوں کی عادت پا کے یہ بھی ہوندی ہے ماشاءاللہ خوش نصیب ہوندے نے وہ بھی کہ کار دے وچ بیٹھ کے چپ کر کے روٹی چھوٹی کھا پی کے باہر آیا، او جناب آئے تے روزہ بھی بڑا لگے دے، او جناب آئے تے گرمی بڑی آئے تے جناب ساڑا مت نہیں مار گئی جناب 15 گھنٹے اندر روزہ ہے تے میں کہ جناب تو سانو تے پھدو لا لینے، سارے سامنے تے ڈرامے بازی بندے دے سامنے تے بندہ کر سکتا ہے، لیکن اس کریم دے سامنے اوہ تے انہو علیم بذات صدور ذات ہے نا، سینہ دے وچ بھید خیالات بعد پیدا ہوندے نے، میرا کریم پہلے جان دے، ایم ہے کہ نہیں؟ کوشش کرنی ہے اپنی نیتاں نو اسی صاف کریے، اپنے من نو صاف کریے۔ ہن ویکھو نا ساڈے کول جلسہ ہویا سی جناب والا 5 مارچ بروز منگل والے دن، اسی 2 مہینے پہلے تو کنی تیاریاں، او تو ایک چھوٹا جہا پروگرام سی نا، او پروگرام میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا میری امت نو اللہ نے 5 انعام عطا فرمائے نے، بولو کنی 5 انعام، اور وہ بھی فرمایا ماہ رمضان دے اندر، یا رسول اللہ کہڑے انعام نے؟ میں صرف ایک انعام دسن لگا بلکہ اگلے جمعے انشاءاللہ نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا جدھر ماہ رمضان دی پہلی رات آندی ہے
اللہ دی رحمت دا دروازہ کھل جاندا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھولتے جاندے نے۔ وغلقت ابواب الجحیم، اللہ فرماندا ہے جہنم دے سارے دروازے بند کرو۔ اچھا، پہلا انعام نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا جدن رمضان دی پہلی رات آندی ہے انہیں 5 انعاماں دے وچ پہلا انعام فرمایا من نظرہ اللہ الیہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر بندے نو نگاہ رحمت دے نال ویدے، نگاہ رحمت دے نال پوری توجہ نال مینوں تھانوں ہر بندے نو نگاہ توجہ دے نال۔ یا رسول اللہ دا فائدہ کی ہونے؟ اچھا اے ہون سانو مالک نہیں ویدا پیا، جو میرے دل وچ ہے، جو میرے باہر ہے، جناب دے جو دل وچ ہے، جناب دے جو باہر ہے، مالک سب کچھ نو جان دے نا۔ لیکن ماہ رمضان فرمایا کہ مالک پوری توجہ نال ود ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا کہ جس بندے نو مالک ایک دفعہ توجہ نال ماہ رمضان دی اپنا پہلی رات وید ہے نا، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لم یعذبہ اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالی پھر اس بندے کو عذاب نہیں دے گا۔ پی گئے ہو گل نو؟ میرے نبی نے فرمایا پہلی رات ہر بندے نو رب العالمین پوری توجہ دنال رحمت بھری نظر دنال توجہ نال وید ہے کہ جنوں ایک دفعہ رب ویکھ لے فرمایا انہوں رب نے جہنم نہیں بھیجنا، اللہ نے انہوں عذاب نہیں دینا، رب نے انہوں تے جناب والا مختلف قسم کی آزمائشاں مصیبتاں تے جناب والا اس طرح دے پریشانیاں نازل نہیں فرماندا۔ تسی کہو کہ جناب والا اسی تے پوری توجہ نال چلو پہلی رات نو اسی جھولیے پھیلا کے بیٹھ جاواں گے تے عید تو بعد پھر پریشانیاں، تو میں کہ جناب تسی اس نیت نال بہو ہی نا ہیں۔ اگر ساڈا یقین کامل ہے کہ آمنہ دے لال دا رب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا رب سانو پوری توجہ نال ویکھ کے اور کریم آقا علیہ السلام دے فرمان دے پورا یقین ہوئے کہ جنوں رب ویکھ لے عذاب نہیں ہوندا، عذاب۔ وہ آج میں ایک ویڈیو ویکھ رہا سا شہریار افریدی صاحب دی، وہ تھانے گئے نے رات دا تے 2-3 بچے سن 8-9 سال دے، انہیں پوچھا سچو کو لے انہوں کیوں پھڑ کے لے آئے ہو؟ آکے رات 2 بجے اتھے کھڑوتے سن چوک دے، بچوں کو لے پوچھا تُسی کی کھڑوتے سی؟ انہیں کہا شامی روٹی نہیں ملی اسی جا کے دے دیہاڑی رات دا سی اوور ٹائم لان گئے سی۔ اے ساری حکومت تے اللہ پاک انہیں خیر فرمائے شہریار افریدی وزیر مملکت انہیں کیا جناب والا اگر تسی 3 چھوٹے بچوں دے نبی دے غلاماں دے ظلم کر سکتے ہو کہ اس تھانے دے وچ کوئی ظالم نہیں رہ سکتا۔ انہیں رات دے 2 بجے پورے تھانے نو معطل کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ دے نیک بندے بھی موجود ہوندے نے، اسی تے کہنے ہیں اللہ کرے اتو لے کے تھلے تک ہر بندہ دین اسلام دا نوکر بن جائے، خدا دی عزت دی قسم اے سارے زکات دے پیسے گلیاں دے وچ اے ذلیل ہون گے، کوئی پیسہ لین والا نہیں ہوئے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دے دور نری میں ہوندا سی کہ جناب سویرے لوگ اٹھتے سن گلیاں دے وچ پیسے اور راہ گزر دے جن لوگ ہوندے سن او کر دے لوگ کہندے سن یار پیسے لے جاؤ زکات دے پیسے، انہیں کہا نہیں اسی لین والے نہیں اسی دین والے ہیں، اسی کہ غریب تھوڑے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز دا دور ہے، اللہ کرے دعا کرنے میرے مالک و مولا سانو نیک حکمران نصیب فرما دے، مالک و مولا سانو او نیک دل ہمدرد انسان ہیں شہریار افریدی ورگے ایسے عطا فرمایا جرا ڈی جی خان دا او جناب والا ڈیپو غلام محی الدین ان دے ورگے نیک دل تے ہمدرد انسان ہون جڑے اتو لے کے تھلے تک محمد غلام دا حیا کرن والے لوگ ہوں تے اللہ دے قرآن دے بھی عمل کرن، میرے نبی دے فرمان دے بھی عمل کرن۔ اللہ کریم میری حاضری قبول منظور فرمائے۔ میں آخر دے جناب دا شکریہ ادا کرنا جانا جڑے حضرات قبلہ امام صاحب میرے برادر اکبر میرے بڑے بھائی الحافظ القاری غلام باز سیدی صاحب انہاں دے نال سارے کنجرور دے اندر 5 مارچ 2-3 دن پہلے منگل والے دن جلسے ہوتے، جڑے حضرات میرے بزرگ حضرات میرے نوجوان دوست میرے عزیز بچے مدرسے دے قبلہ برادر مکرم جڑے حضرات آئے سن رات دے تاریکیں دے وچ لمبا سفر کر کے اپنے سکون نو جناب والا بالائے طاق رکھ کے میں انہاں لوگاں دا سلام عقیدت شکریہ ادا کرنا۔ اللہ تھانو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔